دوستو آج ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم اس کے نظریات کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم ایک ڈیبیٹ کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جس فلاسفر کی بات کی، ہیراکلائٹس کی، تو آج ہم جس فلاسفر کی بات کریں گے وہ ہے پارمینیڈیز، جس کے نظریات اس کے بالکل ہی مخالف ہیں، یعنی کہ بالکل ہی اپوزٹ ہیں۔ اگر ہم بات کریں پارمینیڈیز کی تو پارمینیڈیز کی تاریخ پیدائش 515 BC اور اس کی تاریخ وفات 460 میں ملتی ہے۔ اس کے نظریات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نظریات شاعری کی فارم میں لکھے، یعنی ایک شاعری کی صورت میں لکھے۔ اور اس کی نظریات کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کے جو نظریہ آتا ہے وہ بھی دیگر فلاسفرز کی طرح ایک مونسٹ تھا، یعنی اس کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس کائنات کا بنیادی ایلیمنٹ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز موجود ہے وہ ہمیشہ سے ہی موجود ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، یعنی کہ جو چیز جیسے ہے اس میں ویسے ہی رہے گی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تبدیلی ناممکن ہے، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک رکی ہوئی ہیں، ساکن حالت میں ہیں، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس نے انیکزیمینڈر کی طرح تھیوری آف اپوزیشن کو بھی لیا، لیکن اس نے کہا جو تھیوری آف اپوزیشن میں جو سب سے بنیادی جو دو چیزیں اہم ہیں وہ ہیں بینگ اور ناٹ بینگ، یعنی کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا نہ ہونا۔ اس میں جب ہم ہونے کی بات کسی کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے ہم اسی چیز کی بات کریں گے جس کا تصور ہمارے پاس ہوگا، جس کی خصوصیات کو ہم بیان کر سکیں گے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز وجود رکھتی ہے۔ اور جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی ہم اس کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں، اس کے نظریات کا کیسے بتا سکتے ہیں، اس کی خصوصیات کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تبدیلی تو تبھی واقع ہوتی ہے نا جب ایک چیز موجود ہے، وہ کسی عمل سے گزرے اور ایک اور چیز وجود میں ہے جو کہ پہلے وجود میں نہیں ہے۔ لیکن جب ایک چیز ساکن حالت میں ہے، وہ مسلسل کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتی، تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، تو اس سے کوئی بھی چیز اخذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے یہ چیز جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے اس سے ثابت کی ہے۔ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں، ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی، کہ چیز ہے ہی نہیں، اس سے آپ کیا چیز برآمد کر سکتے ہیں، اس سے آپ کیا چیز نکال سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ جو چیز نہیں ہے آپ اس سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے۔ اسی لیے اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کائنات میں خلا کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی کہ جب کوئی چیز بننی ہی نہیں ہے، جب کوئی چیز ہلنی ہی نہیں ہے، جب کوئی چیز نے کوئی عمل ہی نہیں کرنا، حرکت ہی نہیں کرنی، تو ایک چیز کیسے پھر خلا کا تصور پیدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہمیں ملٹیپلسٹی نہیں ملتی، ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب ایک ہی طرح کی ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کائنات میں دیکھتے ہیں، جتنی چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں ملٹیپلسٹی نظر آتی ہے، یعنی کہ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اس میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کے نظریے کے بارے میں، تو کیونکہ ہمارے عام لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے کسی چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن اگر ہم بات کریں پارمینیڈیز کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ چیز عقل سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، کیونکہ عقل تو یہ مانتی ہے، عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی، اس سے آپ کیسے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو ایک ریشنلسٹ کہتے ہیں، جسے اردو میں عقلیت پسند کہتے ہیں۔ تو اس عقلیت پسند وہ شخص ہوتا ہے جس کا یہ ماننا ہو، جس کا یہ یقین ہو کہ اس کائنات میں علم کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ریزن ہی ہے۔ تو دوست اس طرح اس کے دلچسپ نظریات تھے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جس سے مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، تب تک آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔